السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی جو دوسری سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 61 کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ التجا وہی گزارش ہے کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے اب تک تو چینل سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اسے عام کریں، آپ بھی ثواب کمائیں، میرے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کنز الایمان شریف سے اس کا ترجمہ: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے۔ جو چیزیں زمین سکتی، زمین جسے اگاتی ہے، زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے۔ ان چیز میں نے کافی تفصیل سے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں، ان کا کیا انہوں نے کیا کیا طلب کیا۔ اب دیکھیے یہ ان کی سوچ کتنی چھوٹی تھی۔ مانگ رہے کس سے ہیں؟ اللہ عز و جل سے، کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ چیزیں عطا کرے۔ ایک چھوٹی سی روایت پڑھی تھی میں نے ابھی یہ کتابوں کو دیکھتے ہوئے اس تفسیر کے بارے میں، کہ کسی بادشاہ نے ایک اس کے پاس مانگنے والا آیا، سوال ہی تھا، اس نے سوال کیا کہ مجھے ایک روٹی یا کچھ کھانا دے دو ایک وقت کا۔ اس نے سوال کیا تو بادشاہ نے جواب دیا کہ تو نے مجھ سے روٹی اور ایک وقت کا کھانا مانگا ہے، تو تو نے جو میری جو حیثیت ہے اس حیثیت سے بہت کم مانگا۔ یہ کیا مانگا؟ اگر مجھ سے مانگ رہا ہے تو مجھے اچھا مانگ، میری حیثیت سے تو نے بہت کم چیز طلب کی۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو مجھے ہیرے جواہرات اور خوب سارا سونا دے دیا جائے، وہ دے دو۔ تو اب بادشاہ کہتا ہے کہ یہ تو نے جو سوال کیا یہ اپنی حیثیت سے زیادہ مانگ لیا، کم مانگا تو اس کی حیثیت سے کم تھا، زیادہ مانگا تو تیری حیثیت سے زیادہ مانگ لیا۔ یعنی دنیا کے جو دینے والے ہوتے ہیں، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ان کے پاس بہانے بہت ہیں۔ یہ مانگا تو کیوں مانگا، وہ مانگا تو تیری حیثیت نہیں۔ ایک ذات پاک وہ ایسی ذات ہے کہ جہاں جو بھی مانگو، کتنا بھی مانگو، تھوڑا زیادہ، وہاں کوئی منائی نہیں ہے، اور بے مانگے سب کو عطا ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہر ایک کو اس کے مقدر کے مطابق عطا کر رہا ہے، چاہے مانگے یا چاہے نہ مانگے۔ اور یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں مانگا اور وہ کیوں مانگا، بلکہ احادیث میں یہاں تک ہے، اگر آپ روایتوں کو پڑھیں گے، کتابوں میں دیکھیں گے تو سرکار نے فرمایا، صاف صاف الفاظ ہیں
کہ تمہیں اگر کھانے کے لیے نمک مانگنا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یہ صاف صاف الفاظ ہیں، یعنی یہ تقوی کی تعلیم تھی۔ اب یہ صاف صاف الفاظ ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ احادیث میں جب یہ لفظ موجود ہے کہ نمک کم پڑ جائے تو نمک بھی اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اس پر یہ دیوبندی وہابی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں یہ ہے کہ سب کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے، تم اولیاء کرام سے مانگ لیتے ہو، تم غیر اللہ سے مانگتے ہو، معاذ اللہ، اولیاء تو غیر اللہ بولتے ہیں، شرک کرتے ہیں، معاذ اللہ رب اللہ۔ تب یہاں پر میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تم یہ فلاں چیز دوسروں سے مانگتے ہو، اللہ سے مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ بھائی یہ بتا دو کہ اگر ایسا ہے تو پھر دنیا کے جو معاملات ہیں وہ تم دنیا والوں سے کیوں مانگتے ہو؟ نوکری فلاں سیٹ کے یہاں پر کرنی ہے، بھوک لگی ہے تو فلاں صاحب سے جا کر وہاں سے گھر میں بیوی سے کھانا مانگنا ہے، ماں سے کھانا مانگنا ہے، تنخواہ لینی ہے تو سیٹ سے لینی ہے، کچھ خرید و فروخت کی ہے تو گراہک سے پیسے لینے ہیں، وہ سب اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے سے طلب کرتے ہیں، لیتے دیتے ہیں، وہاں اللہ کیوں یاد نہیں آتا؟ تو وہاں پر یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی جو اسباب ہیں تحت الاسباب وہ چیزیں مانگ سکتے ہیں دوسروں سے، جو فوق الاسباب ہے وہ نہیں مانگ سکتے۔ یعنی اللہ سے جو ما فوق الاسباب ہے، جو بغیر سبب کے عطا ہو جائے وہی چیز مانگو، وہ چیز مانگ سکتے ہیں، اور لوگوں سے جو سبب بنتا ہے، جو عام چیزیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ میں نے نارمل بتایا آپ کو، اور حدیث تو اس کے خلاف بیان کر رہی ہے، حدیث پاک کہ نمک مانگنا ہے تو بھی اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو اب کیا کرو گے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ تم کہتے ہو کہ فوق تحت الاسباب چیزیں مانگ سکتے ہو، تو سرکار نے تو اس کا لیے بھی منع فرما دیا، اگر اس حدیث پر عمل کریں تو وہاں بھی اس کے لیے کہ وہ بھی اللہ سے ہی مانگو۔ تو اب کیا جواب دیں؟ اگر اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر دعا کرنا کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں اولاد عطا فرما دے، یا یوں کہہ دیں کہ یا غریب نواز آپ نے، اللہ نے آپ کو عطا کیا، اس کی عطا سے آپ ہمیں عطا کر دیں، اگر یہ تمہیں شرک لگتا ہے تو پھر جبکہ سرکار نے فرمایا نمک بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو بھی اللہ سے مانگو، تو پھر جو دوسری چیزیں لوگوں سے مانگتے پھرتے ہو، پیسے مانگ رہے ہو، کھانا مانگ رہے ہو، نوکریاں مانگ رہے ہو، دوا ڈاکٹر سے مانگ رہے ہو، پولیس سے امداد طلب کرے، وہاں شرک کیوں نہیں لگتا؟ جبکہ سرکار نے صاف حدیث میں سب کچھ موجود ہے کہ منع مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ تو یہ جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کا سیدھا سیدھا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز جو آپ اگر دوسروں سے بھی مانگ رہے ہیں تو اس میں عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ دینے والا حقیقت میں اللہ عز و جل ہے، ہم مجازی طور پر اللہ کی عطا سے انہیں ملا ہے اس لیے ان سے مانگ رہے ہیں، یہ سوچ کر اگر کوئی کرے تو کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اپنے پاس سے خود سے عطا کر رہے ہیں، اب وہ مشرک ہو جائے گا، وہ شرک ہوگا۔ ایسا عقیدہ رکھنا بالکل اسلام کے خلاف ہے، اور ہمارا ایسا عقیدہ ہے نہیں۔ اللہ ایسے برے عقیدے سے ہمیں بچائیے۔ ہم پر الزامات لگاتے ہیں، جھوٹے الزامات ہیں، ان کے پاس جواب ہوتے نہیں، بس لوگوں کو بہکانے کے کام ہے۔ اللہ ہمیں ان برے لوگوں سے بچائے رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا